وقار پوسوال کی یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، جس ویڈیو میں انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے بارے میں غمگین ہو کر روتے ہوئے کچھ باتیں کی تھی، اور جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے وقار پوسوال کو ٹرول بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن جو لوگ ٹرول کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کی اپنا ذہن ہے، اپنے سارا کچھ ہے ان کا، اور جو لوگ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنے طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن بات ہے وقار پوسوال کی، وہ اس چیز سے زیادہ ٹرول ہوئے کہ وہ اپنے فین فالوئنگ کے لیے، اپنی گفٹنگ کے لیے، اپنے ویوز کے لیے یہ زیادہ کچھ انہوں نے غمگین ہوئے یا رونا دھونا کیا۔ تو یہ تو سچ بات ہے، فیس بک کے اوپر ہو، سوشل میڈیا، یوٹیوب، کہیں پہ بھی ہوں، ہر کوئی آدمی یہی چاہتا ہے میری فین فالوئنگ بڑھے، ویوز آئے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں سارا آدمی اسی لیے کرتا ہے۔ تو اگر یہ سارا کچھ کرنے میں آپ کو کسی چیز میں پرابلم آئے تو آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر وقار پوسوال کو اس لیے دکھ ہوا، اس لیے وہ غمگین ہوئے کہ ان کی فین فالوئنگ جو تھی وہ رکی ہے، ویوز ان کے رکے ہیں، یا ان کی جو گفٹنگ ہوتی تھی وہ رکی ہے، ان کو دکھ ہوا تو 100% ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، ان کو غمگین ہونا چاہیے، ان کو ایک ویڈیو نہیں 1000 ویڈیو بنانی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی ادارے، کسی سکول، کسی کمپنی میں، کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ کمپنی فلاپ ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہے، دکان بند ہو جاتی ہے، کاروبار کوئی بند ہو جاتا ہے، آپ کو نوکری سے، جاب سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ 100% آپ کو دکھ ہوگا، کیونکہ آپ کا کاروبار، آپ کا گھر، آپ کا سارا خرچہ ادھر ہی سے چل رہا تھا۔ اب آپ کو نیا کاروبار ڈھونڈنا ہے، نئی چیزیں ڈھونڈنی ہے، نئی جاب ڈھونڈنی ہے، تو آپ کا جو سسٹم چل رہا تھا وہ تو خراب ہوا نا، اس کے اوپر آپ غمگین ہوں گے، آپ ویڈیو بھی بنائیں گے، بھائی میری نوکری ختم ہوگی، میری کمپنی بند ہو گئی، میرا فلاں ہو گیا، سارا سسٹم آپ کریں گے۔ یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا بھی تو ویسا ہی ہے، اس کا سسٹم بھی ایسا ہی ہے۔ اگر وقار پوسوال کو گفٹنگ ہوتی تھی، یا اس کے ویوز آتے تھے، فالوور آتے تھے، جو بھی چیزیں تھی، اگر وہ ایک علاقے سے منسلک تھی، اگر وہ کسی ایک ریاست سے تھی، تو 100% ان کو اس کے اوپر غمگین ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا وہ سارا کچھ رکا، اور پچھلا 1.5 مہینہ لگ بھگ گزر گیا، کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، کھانا پینا بند ہے، سارے رستے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، سارا کاروبار ان کا بند ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں بند ہیں اور ایک آدمی کا ہر کچھ لینا دینا، باتیں ان کے ساتھ، سارا کچھ یہ سوشل میڈیا پہ اسی علاقے کے ساتھ تھا، تو اس کو غمگین ہونا چاہیے۔ اگر دوسری طرف وقار پوسوال کو ان چیزوں سے ہٹ کے، مطلب اس کو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، فالوئنگ سے، ویوز سے، گفٹنگ سے، دوسری چیزوں سے تھا، یعنی ان کو دلی ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہے، کشمیر کا حصہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں پہ۔ اور اس کے بعد اگر پاکستان اس علاقے کے اوپر، اس ریاست کے اوپر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی وہ حصہ نہ تو پاکستان کا ہے، نہ وہ ریاست پاکستان کی ہے، نہ پاکستان اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، اور جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، وہ پاکستان کو ادا کرنے۔ اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کے وقار پوسوال کو اگر ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہوئی ہے، اور دل سے اس کو یہ لگا کہ مجھے ان کے بارے میں ایسا کرنا چاہیے، تو تب بھی صحیح ہے، وہ ان کے بھائی ہیں، ان کے ساری چیزیں۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے یہ حکمران ان کے اوپر ظلم و جبر کریں، تشدد کریں، اندھادھند فائرنگ کر دیں، ہزاروں لوگوں کو مار دیں، ان کی خوراک بند کر دیں، دوائیاں بند کر دیں، ہاسپٹل بند کر دیں، کوئی بھی آدمی انجرڈ ہو جائے، لگ جائے کسی کو، ہاسپٹل نہ لے جانے دیا جائے، تو ایسے لوگوں کے اوپر ہر کسی آدمی کو دکھ کرنا چاہیے، غم کرنا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں انڈیا میں بھی کتنی ہڑتالیں ہوتی ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، کیا دنیا میں آپ نے کہیں کسی ملک، کسی علاقے میں کبھی آپ نے دیکھا کسی آدمی نے اپنے جائز حقوق مانگے ہوں کہ ہمیں بجلی سستی دے دو، ہمیں کھانا پینا جو ہمارا ہے وہ ہمیں سستا دے دو؟ کسی نے ہڑتال کی ہو اور وہاں کی حکومت نے ان کے اوپر خوراک بند کر دی ہو، ان کا راشن پانی بند کر دیا ہو، ان کے ہاسپٹل بند کر دیے ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنی افواج کو، اپنے پولیس کو مسلط کر کے ان کے گھر توڑائے ہوں، ان کے گھر، ان کی دکانیں، ان کا مال لوٹ لیا ہو، ایسا کبھی آپ نے پوری دنیا میں کہیں دیکھا؟ کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ اس طریقے کے ظالم لوگ آپ کو پاکستان کی اس حکومت میں ملیں گے۔ آپ اگر پاکستان کے ان حکمرانوں کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، آصف زرداری وغیرہ ان کے ساتھ ملے اور لوگ، آپ پناہ مانگیں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ ہم ان سے محفوظ ہیں۔ یہ اس طریقے کے ظالم لوگ ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں۔ تو اگر وہ پہلے اسلام آباد میں انہوں نے اس طریقے سے کیا، خیبر پختونخوا میں کیا، بلوچستان میں، ساری وہ ہسٹری پڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ کشمیر کے اوپر اسی طریقے سے ظلم و جبر کر رہے ہیں، تو ہر کسی کو اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے،
اور پھر وہ ہمارا علاقہ ہے، کشمیر کے ساتھ کا ہے، پاکستان اس کے اوپر اگر زبردستی قبضہ کرے، وہاں کے لوگوں کو مارے، تو ہم سب کو اس کے ساتھ بولنا چاہیے۔ تو وقار پسوال نے اگر کسی طریقے سے بھی، چاہے اس طریقے سے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے دلی ہمدردی کے ذریعے ان سے اگر اس طریقے کی باتیں کی ہیں، تو ان کے لیے دونوں باتیں صحیح ہیں اور بالکل سچ ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس کے اوپر ٹرول کرتا، وہ اس کا ذہن ہے، اس کے دل میں جو آیا، اس نے کسی نے ٹرول کیا، کس وجہ سے کیا، کیوں کیا، تو وہ اس کی مرضی، اس کی چاہت ہے۔ لیکن ہمیں ان پاکستان کے حکمرانوں سے اور پاکستان کے جو یہ ظالم لوگ ہیں، ان سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس قسم کے ظالم لوگ ہیں، اور کشمیر کے اوپر اگر وہ آج آپ اندازہ لگائیں، 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا، ان کا کاروبار بند، انٹرنیٹ بند، ساری چیزیں بند ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں، 2-4 دن پہلے انہوں نے پاکستان کے حکمرانوں یہ کیا کہ ہم ایک بڑا آپریشن کریں گے کشمیر کے اندر، جو پاکستان کے اندر ہے، جو پاکستان کے قبضے میں ہے کشمیر، کہ وہاں اتنا بڑا آپریشن کریں گے، وہاں جو یہ لوگ بولنے والے، ہڑتال کرنے والے، سب کو مار دیں گے۔ کیا یہی حق بنتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی وقار پسوال نے ان کے ساتھ ہمدردی کی ہے، غم کا اظہار کیا، اس کے آنسو نکلے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہوں، تو وہ اس کے لیے بنتا ہے، اور ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ تو میں کسی کی یہاں پہ برائی نہیں کر رہا کہ کسی نے ٹرول کیا یا کسی نے کہا، لیکن یہ حقیقت ہے اور سچ ہے کہ کشمیر کے اوپر ظلم، اور ظلم کے خلاف بولنا ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ تو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہر کسی کا حق بنتا ہے۔